فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر الکوثر کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 6 کے ساتھ میں آپ کی ریڈر زہرا علی حاضر خدمت ہوں۔ یہ کتاب کاشانۂ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب جس ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے وہ ہے قرآن کے تازہ ترین معجزات، اور اس کی سب ہیڈنگز جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ زمین، حرکت زمین، زمین خلا میں، زمین قدرت کا ریکارڈ، استخوان، عناصر کی مقدار، اضافت، نظام زوجیت، عالم غیر مرئی، تسبیح ایک آفاقی فریضہ، صدر المتعلہین شیرازی کا نظریہ، سائنسی نظریہ، فضائے آسمان، مواقع نجوم، آسمانوں کی زندہ مخلوقات، کائنات کی وسعت، مخمور آنکھیں، مادہ اولین، نطفہ امشاج، عفت و پاک دامنی، مضغہ غیر مخلقہ اور مضغہ مخلقہ۔ اس کے بعد اگلا صفحہ جو ہے وہ خالی ہے اور باقاعدہ اس ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے پیج نمبر 75 سے، اور یعنی جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ اب جو ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے وہ ہے قرآن کے تازہ ترین معجزات، اور صفحہ نمبر 75 سے ہیڈنگ شروع ہو رہی ہے زمین۔ آیت تحریر ہے وَفِي الْأَرْضِ آیاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، ترجمہ، اور زمین میں اہل یقین کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 20۔ ماہر ارضیات یعنی جیالوجسٹ اپنی سالہ سال کی تحقیقات کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ زمین ابتدا میں ایک آتشی کرہ تھی، اس کے بعد تدریجاً سرد ہونا شروع ہوئی، پھر بارش کا دور شروع ہوا، پھر اس کے بعد سبزہ اگنا شروع ہوا۔ چنانچہ قرآن مجید زمین کے ارتقائی مراحل کو اس طرح بیان کرتا ہے: اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا۔ یعنی کیا تمہارا خلق کرنا زیادہ مشکل ہے یا زمین کا جسے اس نے بنایا ہے؟ اللہ نے اس کی چھت اونچی کی، پھر اسے معتدل بنایا اور اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو روشن کیا، اور اس کے بعد اس نے زمین کو بچھایا، اس نے زمین سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ سورہ والنازعات کی آیت نمبر 27 سے 31 تک۔ اس آیہ مبارکہ سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ پہلا مرحلہ رات اور دن کا سلسلہ، اور دوسرا مرحلہ دحو الارض یعنی زمین کو حرکت دینا، اور تیسرا مرحلہ سبزہ اگایا جانا۔ زمین کے ارتقائی مراحل کو دوسری آیت میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے: قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي
يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 9 اور 10۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کہہ دیجئے کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو اور اس کے لیے مد مقابل قرار دیتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا؟ وہی تو عالمین کا پروردگار ہے، اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے، اس میں برکات رکھ دیں اور اس میں 4 دنوں میں حاجت مندوں کی ضرورت کے سامان کے برابر سامان خوراک مقرر کیا۔ اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے درج ذیل چیزوں کو ترتیب وار خلق فرمایا۔ نمبر 1 پہلے زمین کو خلق فرمایا، نمبر 2 اس کے بعد اس میں پہاڑ گاڑ دیے، نمبر 3 اس کے بعد زمین کو قابل سکونت بنایا یعنی بارک فیہا، نمبر 4 زمین پر بسنے والوں کے لیے روزی یعنی قوت مقرر کی۔ ہیڈنگ حرکت زمین۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، ترجمہ اس کے بعد اس نے زمین کو بچھایا۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 30۔ مفسرین نے دحو کا ترجمہ و تفسیر بچھانا کیا ہے کیونکہ قدما کے لیے حرکت ارض ایک ناقابل تصور و توجیہ امر تھا۔ تاج العروس میں دحو کے یہ معنی لکھے ہیں کہ یعنی سیلاب نے کنکروں کو دور پھینک دیا۔ اس بارش کو المطر الداحی کہتے ہیں جو کنکروں کو زمین سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ طاقت کے ساتھ دور پھینکنے کو الدحی کہتے ہیں۔ المنجد میں تحریر ہے کہ دحی الحجر بیدا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ سے پتھر پھینکا۔ یوں لغت کی روح سے مندرجہ بالا آیت کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے زمین کو حرکت دے دی۔ البتہ الدحو بچھانے کے معنی میں بھی آیا ہے، لہٰذا یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ آیت حرکت زمین پر صراحتاً دلالت کرتی ہے۔ دوسری جگہ زمین کی حرکت کے بارے میں ایک اور لطیف اشارہ ملتا ہے، یعنی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 53 الذی جعل لکم الارض مہدا، یعنی جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا۔ گویا زمین کو گہوارے سے تشبیہ دے کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ زمین انسانوں کے لیے گہوارہ اس لیے ہے کہ اس کی حرکت میں سکون اور گردش میں لذت اور جنبش میں تنوع ہے۔ زمین کی حرکت کو مزید وضاحت کے ساتھ قرآن و سنت میں اس لیے بیان نہیں کیا گیا کہ قرآن ایک ایسے زمانے میں نازل ہو رہا تھا جس میں حرکت زمین کسی اعتبار سے بھی ناقابل فہم بات تھی۔ اگر لوگوں کی فکری سطح سے ہٹ کر کوئی مفہوم بیان کیا جائے تو اصل مقصد کو چھوڑ کر اس بات کو سمجھانے اور اس کا دفاع کرنے اور اس کی توجیہ کرنے میں ہی وقت اور قوت صرف ہو جاتی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل و فہم کے مطابق بات کریں۔ اصول کافی جلد 8 صفحہ نمبر 268۔ ممکن ہے کہ زمین کو اس کی حرکت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس پر بسنے والوں کے لیے آرام دہ اور سکون بخش ہونے کی وجہ سے گہوارہ کہا گیا ہو۔ ہیڈنگ زمین خلا میں۔ قرآن مجید جس زمانے میں نازل ہوا اس وقت زمین کے بارے میں لوگوں کا نظریہ اس حد تک خرافاتی تھا کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ زمین کو ایک گائے اپنے سینگ پر اٹھائے ہوئے ہے یا زمین پشت نہنگ پر واقع ہے۔ ایسے ماحول میں عام فکر سے ہٹ کر قرآن نے یہ واضح کیا، یعنی سورہ فاطر کی آیت نمبر 41۔ ترجمہ اللہ آسمانوں اور زمین کو یقیناً تھامے رکھتا ہے کہ یہ اپنی جگہ چھوڑ نہ جائیں۔ اگر یہ اپنی جگہ چھوڑ جائیں
تو اللہ کے بعد انہیں کوئی تھامنے والا نہیں ہے۔ یقیناً اللہ بڑا بردبار بخشنے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں یمسک کا لفظ آیا ہے جس کے معنی تھامنے کے ہیں۔ اسی سلسلے میں حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت ہے، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 184 کا صفحہ نمبر 497، وہ اللہ زمین کو وجود میں لایا اور بغیر اس کام میں الجھے ہوئے اسے برابر تھامے رکھا، اور بغیر کسی چیز پر ٹکائے ہوئے اس نے اسے برقرار کیا، اور بغیر ستونوں کے اسے قائم کیا، کجی اور جھکاؤ سے اسے محفوظ رکھا، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنے اور بکھرنے سے اسے بچائے رکھا۔ قرآن ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا۔ ترجمہ، کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کے لیے کفات نہیں بنایا؟ سورہ مرسلات آیت نمبر 25 اور 26۔ تاج العروس میں مرقوم ہے کہ کفات سرعت سے پرواز کرنے کو کہتے ہیں۔ صحاح اللغت میں لکھا ہے کہ تیزی سے دوڑنے کو کفیت یا کفات کہتے ہیں۔ زمین کی پرواز قدماء کے لیے قابل فہم نہ ہونے کی وجہ سے کفات کے معنی انہوں نے جمع کے لیے اور آیت کا یہ ترجمہ کیا ہے، کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ کفاتاً مصدر ہے اور مفعول مطلق ہے۔ فعل محذوف ہے، یعنی تکفت یعنی تے، کاف، فے اور تے۔ کفاتا کاف، فے الف، تے الف، اور کفاتن اسی پہ دو زبر بھی، بمعنی اسم فاعل بھی آ سکتا ہے۔ اس صورت میں احیاءً و امواتن حال بنے گا، یا مفعول با یعنی مفعول با یعنی زندوں اور مردوں کو لے کر پرواز کرنے والی زمین۔ اس تفسیر پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب کفات بمعنی پرواز اس وقت کے لوگوں کے لیے قابل فہم نہیں تھا تو اللہ ایک ایسی بات کیسے کر سکتا ہے جو مخاطبین کے لیے قابل فہم نہ ہو؟ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ القرآن یفسر الزمان، ہر زمانے میں قرآن کا جدید معنی اور مطالب سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ زمانے نزول کے لوگوں کے لیے بے معنی ہیں، وہ بھی اپنے زمانے کے مطابق مطالب اخذ کر سکتے ہیں۔ ہیڈنگ، زمین قدرت کا ریکارڈ۔ قیامت کے دن زمین کی طرف سے انسانی اعمال کی گواہی اور انسان کا ان اعمال کا مشاہدہ کرنے کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، سورہ زلزلہ آیت نمبر 4 اور 5، یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها۔ ترجمہ، اس دن وہ یعنی زمین اپنے حالات بیان کرے گی کیونکہ اس کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قد ماء کے لیے خود عمل دکھائے جانے کا تصور ناقابل فہم تھا، اس لیے انہوں نے تجسم اعمال کے ساتھ اس کی تعویل کی اور کہا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ، پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورہ حوالہ سابق 7 اور 8، یعنی سورہ اس سے مراد یہ ہے، اور اس کے بعد آیت کے بعد لکھا ہوا ہے، سے مراد ہے کہ عمل کی جزا اور سزا دیکھے گا، یعنی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سے مراد ہے کہ عمل کی جزا اور سزا دیکھے گا۔ خود عمل تو دنیا میں ہو چکا، وہ دوبارہ دیکھنے کے قابل نہیں، حالانکہ قرآن میں اس آیت سے پہلے صراحتاً کہا گیا ہے، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، یعنی تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائیں۔
اسی سورہ کی آیت نمبر 6۔ اس صراحت کی بھی وہ تعویل کرتے ہیں کہ اعمال مجسم ہو کر سامنے آئیں گے، لیکن آج تعویل کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بات واضح ہو گئی کہ اعمال بصورت انرجی باقی رہتے ہیں اور فضائے زمین سے ناپید نہیں ہوتے، بلکہ فضائے زمین انسانی حرکات و سکنات کو اور اقوال و افعال کو اپنے اندر ضبط اور محفوظ کر لیتی ہے۔ نیز ارشاد الہی ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ ترجمہ، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ ان سب کو حاضر پائیں گے اور آپ کا رب تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 49۔ مفسرین نے یہاں بھی تعویل کی کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال مجسم ہو کر سامنے موجود ہوں گے۔ یہ تعویلات اس لیے تھیں کہ علماء قدیم کے لیے یہ بات ناقابل فہم تھی کہ یہ زمین ایک کتاب کی طرح ہے جس میں خود عمل ثبت ہوتا رہتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ریفرنس ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 18۔ ترجمہ، انسان کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک نگران تیار ہوتا ہے۔ چنانچہ جب انسان اس آفاقی کتاب کا بروز قیامت مشاہدہ کرے گا تو کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ریفرنس ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 49۔ ترجمہ ہے ہائے ندامت، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، اس نے کسی چھوٹی اور بڑی بات کو نہیں چھوڑا بلکہ سب کو درج کر لیا۔ انسان اپنے خود عمل کو قیامت کے دن کیسے دیکھ سکے گا، یہ بات قرآن مجید میں بڑے واضح پیرائے میں بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ ترجمہ، بے شک تو اس چیز سے غافل تھا چنانچہ ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، لہٰذا آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 22۔ تجسم اعمال کی دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سائنسی اعتبار سے جیسا کہ مادہ انرجی میں بدل جاتا ہے اور انرجی مادے میں بدل جایا کرتی ہے، لہٰذا انسانی اعمال اگرچہ آج انرجی ہیں، کل بروز قیامت یہ اعمال مادے کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ چنانچہ بعض روایات سے بھی اس بات کا اندیا ملتا ہے کہ انسانی تسبیح و تمجید جنت میں خشک و خاک کی صورت اختیار کر لے گی، جس سے قصر و محلات تعمیر ہوں گے۔ ہیڈنگ استخوان، الف سین خ واو الف نون، استخوان۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ہڈیاں اعصاب پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں اور تولید نسل میں بھی ہڈیوں کا بڑا دخل ہے۔ ہڈیوں میں غذائی مواد کا ایک ذخیرہ موجود ہوتا ہے جس سے جسم ہنگامی ضرورت پوری کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ خون میں موجود سرخ جسیموں سے انسانی جسم میں خون اپنا فعال کردار ادا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہر منٹ میں 180 ملین جسیمیں استعمال ہو کر ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی جگہ تازہ دم جسیمیں پیدا کرنے کی ذمہ داری ہڈیوں پر عائد ہوتی ہے۔ ہڈیوں سے بہت سے قدیم مسائل کے حل میں مدد لی جاتی ہے۔ سائنسدان مردوں کی ہڈیوں سے ان کی عمریں، مرض، جنس، قد، نژاد، جرم، غرض، ان کی زندگی اور ماحول وغیرہ کی پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ خالق اکبر ہڈیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ۔ سورہ قیامت آیت نمبر 3۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 259 ترجمہ۔ پھر ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم انہیں کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے عناصر کی مقدار۔ کائنات میں موجود عناصر ایک خاص مقدار میں تشکیل پاتے ہیں۔ عناصر کی اپنی ذاتی تشکیل یا دوسرے عناصر کے ساتھ اتحاد، دونوں باتیں ایک معینہ مقدار اور ایک آفاقی محکم قانون کے تحت انجام پاتی ہیں۔ عناصر کی تشکیل میں ایک جامع آفاقی نظام کے انکشاف کے بعد سائنسدانوں نے دیکھا کہ مختلف عناصر کے درمیان کچھ کڑیاں غائب ہیں جو موجود ہونی چاہیے۔ ان کی تلاش ضروری ہے۔ چنانچہ بعد میں عین اسی تسلسل کے مطابق مزید عناصر کا انکشاف ہوا اور تشکیل عناصر کے آفاقی نظام کے تحت کڑیاں مل گئیں۔ چنانچہ شمسی نظام کے تحت مشتری اور مریخ کے درمیان کڑیاں نہیں ملتی تھیں، اور سائنسدانوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ ان دونوں سیاروں کے درمیان ایک اور سیارہ ہونا چاہیے اور اسے تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ بعد میں سیارے کا انکشاف ہوا اور یہ کڑی بھی مل گئی۔ قرآن مجید نے اس آفاقی نظام اور کائنات کے حسابی قوانین کی طرف کس جامع اور لطیف انداز میں 2 لفظوں میں اشارہ فرما دیا ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 8 میں وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ترجمہ، اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار ہے۔ ہیڈنگ اضافت۔ نیوٹن کی طرف سے کشش ثقل کے انکشاف کے بعد یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ فوق اور تحت مطلق وجود نہیں رکھتے، بلکہ یہ دونوں اضافتی مفہوم ہیں کہ ایک جگہ کچھ لوگوں کے لیے تحت ہے اور عیناً وہی جگہ کچھ دوسرے لوگوں کے لیے فوق ہے۔ لیکن ایک اور سائنسدان آئنسٹائن نے نظریہ اضافت قائم کر کے یہ بھی ثابت کر دیا کہ دنیا میں ہر شے اضافتی ہے۔ یہ کائنات یکگونا نہیں ہے، منجملہ زمان بھی مطلق نہیں بلکہ اضافتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز نور کی رفتار سے زیادہ سرعت سے سفر کرے تو اس کا وقت اور سفر نہ کرنے والی دوسری اشیاء کا وقت مختلف ہوگا۔ بعض سائنسدانوں کی تحقیقات کے مطابق اگر کوئی شخص خلائی جہاز میں نور کی رفتار سے سفر کرے تو جب اس مسافر کو سفر کرتے ہوئے صرف 29 سال گزریں گے تو زمین والوں کے لیے 3 ملین یعنی 30 لاکھ سال گزر چکے ہوں گے۔ ریفرنس ہے مارٹن گارڈنر ریلیٹیوٹی فار ملین، ترجمہ فارسی از محمود مصاحب طبع تہران۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی یہ آیت ہماری توجہ مرکوز کرتی ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 5، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ آسمان سے زمین تک امور کی تدبیر کرتا ہے، پھر یہ امر ایک ایسے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اوپر کی طرف جاتا ہے جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس آیت کی تفسیر نظریہ اضافت سے کر رہے ہیں، بلکہ ایک امکانی صورت اور توجہ کے لیے ہے۔ نظریہ اضافت ایک تھیوری سے زیادہ نہیں ہے۔ ہیڈنگ نظام زوجیت۔ نزول قرآن سے پہلے عام خیال یہ تھا کہ زوجیت کا نظام حیوانات اور نباتات میں بھی قائم ہے، لیکن قرآن کریم کے انکشاف کے مطابق زوجیت ایک کائناتی نظام ہے اور ہر شے زوجیت پر قائم ہے، حتیٰ کہ کائنات کی سب سے چھوٹی مخلوق ایٹم بھی اس قانون سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ ارشاد الہی ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 49 ترجمہ، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ایک اور آیت میں اللہ نے نظام زوجیت کو 3 مختلف عوالم میں تقسیم فرمایا ہے۔ نمبر 1 عالم نباتات،
نمبر 2 عالم انفس، نمبر 3 عالم مجہولات۔ ارشاد الہی ہے سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36۔ ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جنہیں یہ جانتے ہی نہیں۔ نظام زوجیت ان چیزوں میں بھی موجود ہے جنہیں انسان جانتے تک نہیں، حتیٰ کہ کل کائنات کا جوڑا اینٹی کائنات تلاش کیا جا رہا ہے۔ ہیڈنگ عالم غیر مرئی۔ یوں تو الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں بہت سے عالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن شاید ان سب میں سب سے اہم تقسیم یہ ہو عالم مرئی اور عالم غیر مرئی، یعنی اندیکھا جہاں۔ عالم مرئی میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو طبعی یا مشینی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ عالم غیر مرئی تو شاید زیادہ پرازدحام، بارونق اور زیادہ شور و شغب کا حامل ہوگا، ریڈیائی لہروں، کشش کی لہروں، آنکھوں اور جراثیم کے علاوہ لاکھوں غیر مرئی موجودات اس کائنات میں موجود ہیں جن کا عشیر بھی انسان کے حیطۂ انکشاف میں نہیں آیا۔ قرآن اس اندیکھی دنیا کی طرف ایک خفیف اشارہ فرماتا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تَبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ۔ ریفرنس سورہ حاقہ آیت نمبر 38-39۔ ترجمہ، بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو۔ ہیڈنگ تسبیح ایک آفاقی فریضہ۔ ارشاد الہی ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ترجمہ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ثنا میں تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 44۔ مفسرین نے یہاں پر ہر شے کی تسبیح سے مراد یہ لیا ہے کہ ان چیزوں کا وجود ذات باری تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتا ہے، یا ان کی وجود میں جو حکمت الہیہ مضمر ہے، یعنی ہر چیز بزبان حال بتاتی ہے کہ ان حکمت آمیز اشیاء کا خالق ہر نقص اور شرک سے پاک ہے۔ مگر یہ تفسیر درج ذیل وجوہ کی بنا پر قابل قبول نہیں۔ نمبر 1، اس آیت میں فرمایا گیا لا تفقہون تسبیحہم، یعنی تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، لیکن اگر تسبیح سے مراد یہی تکوینی تسبیح ہے تو اسے تو ہم سمجھ بھی رہے ہیں اور بیان بھی کر رہے ہیں۔ نمبر 2، دوسری جگہ پر ارشاد ہوا کہ یہ اشیاء اپنی دعا و تسبیح کا علم بھی رکھتی ہیں۔ اگر یہ تکوینی تسبیح ہے تو خود اشیاء کو اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ ملاحظہ ہو آیہ مجیدہ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر الصافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو مخلوقات آسمان اور زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، ان میں سے ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے۔ ریفرنس سورہ نور کی آیت نمبر 41۔ نمبر 3، قرآن کریم نے ان میں سے بعض کی تسبیح کے لیے وقت بھی بتایا ہے کہ پہاڑ صبح و شام تسبیح پڑھتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ۔ سورہ صاد آیت نمبر 18۔ ترجمہ، ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا تھا، یہ صبح و شام ان کی ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ اگر تسبیح سے مراد تکوینی تسبیح ہے تو اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا،
بلکہ یہ تو غیر ارادی طور پر خود بخود ہوتی رہتی ہے، لیکن آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑوں کی تسبیح کا وقت بھی مقرر ہے اور معین وقت کی تسبیح کبھی بھی بلا شعور نہیں ہو سکتی۔ ہیڈنگ: صدر المتعلقین شیرازی کا نظریہ۔ اس عظیم فلسفی کا نظریہ اس زمن میں یہ ہے کہ انسان سے لے کر نباتات و جمادات ہر شے میں کسی حد تک شعور و ادراک موجود ہے، مگر ایک جیسا نہیں، بلکہ کچھ تفاوت کے ساتھ، اور اس کا کلیہ پیش کرتے ہیں کہ موجودات میں جہاں مادیت کا پہلو قوی ہوگا وہاں حیات و شعور کا پہلو کمزور ہوگا، اور جہاں مادیت کا پہلو کمزور ہوگا وہاں حیات و شعور کا پہلو قوی ہوگا۔ اپنے اس نظریے کے لیے وہ مذکور بالا آیات سے ہی استدلال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے سائنسی نظریہ۔ جدید سائنسی تحقیقات بھی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پودوں میں بھی شعور و ادراک موجود ہے، چنانچہ یہ امر ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پودوں میں ڈر، خوشی، سرمستی اور دیگر قسم کے شعور موجود ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ مستقبل قریب میں اس سلسلے میں مزید انکشافات ہوں گے۔ یوں قرآن ہر دور میں اپنا تازہ ترین معجزہ پیش کرتا رہے گا۔ ہیڈنگ: فضائے آسمان۔ قرآن مجید نے فضائے آسمان کی کیفیت اس زمانے میں بتائی جب لوگوں کو ابھی یہ بھی علم نہ تھا کہ اگر انسان اس میں بلند ہو جائے تو کیسے حالات سے دوچار ہوگا، لیکن اس صدی کے انسان کو یہ معلوم ہو گیا کہ انسان زمین سے جتنا بلند ہوتا جاتا ہے ہوا اتنی ہی رقیق سے رقیق تر ہوتی جاتی ہے۔ زیادہ بلندی پر پہنچ جانے کی صورت میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے انسان کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے مزید بلند ہونے پر انسان تنگی تنفس سے ہلاک ہو سکتا ہے۔ یہ معلومات حاصل ہونے کے بعد درج ذیل آیت میں قرآن کا پیش کردہ مفہوم واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 125، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: بس جسے اللہ ہدایت بخشنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو ایسا تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ ہیڈنگ ہے مواقع نجوم۔ ہم زمین کی محدود مسافتوں کو ناپنے کے لیے میل، فرسخ یا کلومیٹر وغیرہ کو پیمانہ قرار دیتے ہیں، لیکن لامتناہی کائنات میں پھیلے ہوئے بے شمار ستاروں اور کہکشاؤں کے فاصلوں کو ناپنے کے لیے ہمارے یہ محدود پیمانے نہایت ناکافی ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو پیمانہ قرار دیا گیا جو اب تک کی انسانی معلومات کے مطابق کائنات میں سب سے تیز رفتار ہے، اور وہ ہے نور کی رفتار۔ نور ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر مسافت طے کرتا ہے اور سال میں 60 کھرب یعنی 6 × 10⁻12 میل کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ اس لیے 60 کھرب میل کو ایک نوری سال کہتے ہیں۔ سورج کا نور ہم تک 8 منٹ میں پہنچتا ہے۔ علاوہ ازیں ہم سے نزدیک ترین ستارے کا نور ہم تک 4 نوری سالوں میں پہنچتا ہے۔ کچھ ستارے ہم سے 300 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہیں اور کچھ اس سے بھی زیادہ فاصلے پر ہیں۔ اس کے بعد کہکشاؤں کی باری آتی ہے کہ کچھ کہکشائیں ہم سے 20 لاکھ یعنی 2 ملین، کچھ 10 ملین اور کچھ 100 ملین نوری سالوں کے فاصلے پر واقع ہیں۔ اب تک لاکھوں کہکشائیں دریافت ہو چکی ہیں اور ہر کہکشاں میں لاکھوں ستارے موجود ہیں۔ ماضی قریب میں ایک ایسی کہکشاں کا انکشاف ہوا ہے جو ہم سے 5000 ملین نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد ربانی ہے: فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ سورہ واقعہ
آیت نمبر 75-76۔ ترجمہ: میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مقامات کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ یقیناً بہت بڑی قسم ہے۔ خدایا، ہم تیری عظمت اور تیری مخلوقات کی عظمت کو کیا سمجھیں؟ ہاں، جس حد تک ہم نے سمجھا اور جانا ہے، واقعاً یہ تیری بہت بڑی قسم ہے۔ ہیڈنگ: آسمانوں کی زندہ مخلوقات۔ اگرچہ سائنسدانوں کو یہ توقع ہے کہ دیگر سیاروں پر زندگی کے آثار موجود ہو سکتے ہیں، لیکن آج تک انسان سوائے ظن و تخمین کے کسی آسمانی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جان سکا، مگر قرآن نے پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ آسمانوں میں زندہ مخلوقات موجود ہیں، جیسے کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 29 میں ہے: اور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور جاندار جو اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے ہیں ان کی نشانیوں میں سے ہیں، اور وہ جب چاہے انہیں جمع کرنے پر خوب قادر ہے۔ اس آیت شریفہ میں ان مخلوقات کے آئندہ ایک جگہ جمع ہونے کی پیشن گوئی بھی ہے، لہٰذا جب انسان آسمانی مخلوق سے آشنائی پیدا کرے گا اور یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں گے تو اس وقت قرآن مجید وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ کے الفاظ میں تازہ ترین معجزہ پیش کر رہا ہوگا۔ ہیڈنگ ہے: کائنات کی وسعت۔ یہ کائنات متناہی ہے یا لامتناہی؟ یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اب تک انسان نے اس کائنات کی وسعت کے بارے میں جو علم حاصل کیا ہے وہ اگرچہ حقیقت کائنات کے مقابل تو ہیچ ہے، لیکن پھر بھی اس سے کائنات کا ایک عظیم نقشہ ذہن میں ابھرتا ہے، یہاں تک کہ اس وسیع کائنات میں ابھی کئی کہکشائیں ایسی بھی ہیں جن کی روشنی ہم تک نہیں پہنچی، یعنی کھربوں سال سے ان کی روشنی مسافت طے کر رہی ہے، مگر ابھی تک وہ زمین پر نہیں پہنچ سکی۔ علم فلکیات کا یہ نظریہ اب ماہرین کے ہاں مسلمہ قرار پا چکا ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور کہکشائیں ہم سے دور ہٹ رہی ہیں۔ 1917 یعنی 1917 عیسوی میں جب آئنسٹائن نے اضافت عمومی کی مساوات کا نظریہ پیش کیا تھا تو اس نے ثابت کیا تھا کہ کائنات یا تو سکڑ رہی ہے یا پھیل رہی ہے، جبکہ اس سے پہلے کہ ماہرین کائنات کو ثابت اور غیر متحرک سمجھتے تھے۔ اس وقت نظریے کو اپنی نظریہ اضافت عمومی کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے آئنسٹائن نے مجبوراً مستقل کائنات کا نظریہ قائم کیا، جو خود اس کے اپنے نظریے سے متصادم تھا۔ چنانچہ بعد میں اس نے خود اعتراف بھی کیا کہ میری زندگی میں یہ سب سے بڑی غلطی سائنسی غلطی کا ارتکاب تھا۔ بعد میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ کائنات بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور کہکشائیں دور ہٹ رہی ہیں، اور مزید یہ انکشاف بھی ہوا کہ کسی کہکشاں کے دور ہٹنے کی رفتار اس فاصلے سے متناسب ہے جو ہمارے اور اس کہکشاں کے درمیان ہے۔ خالق کائنات نے اس کا پہلے ہی یوں اعلان کر رکھا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یعنی سورہ ذاریات کی آیت نمبر 47، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اور آسمان کو ہم نے اپنی طاقت سے بنایا اور ہم ہی وسعت دینے والے ہیں۔ اس کے بعد ایک شعر تحریر ہے: یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے مسلسل صدائے کن فیکن۔ اقبال۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے: مخمور آنکھیں۔ آسمان کی خلاؤں میں روشنی مختلف رنگوں میں یوں رقص کیا کرتی ہے کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی آنکھیں کسی جادو کا شکار ہو گئی ہیں۔ آرتھر کلارک نے اپنی کتاب انسان اور خلا میں اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے ایک باب مخصوص کیا ہے، جس میں اس نے خلا نوردوں کے بیانات تحریر کیے ہیں کہ جب وہ خلائے بسیط میں پہنچے تو انہوں نے وہ عجب رنگا رنگ، چمک دمک اور اس سے ایک ہم آہنگی دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور انہیں محسوس ہوا کہ گویا ان پر نشہ طاری ہو گیا ہے یا ان کی آنکھوں کو جادو کر دیا گیا ہے۔
ریفرنس ہے مین اینڈ اسپیس بائی آرتھر کلارک۔ اب ذرا اس آیت کا ارشاد سنیے، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 14 اور 15 اس کا ترجمہ ہے، اور اگر ہم ان پر آسمانوں کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ روز روشن میں اس پر چڑھتے چلے جائیں تو یہی کہیں گے ہماری آنکھوں کو یقیناً مدہوش کیا گیا ہے، بلکہ ہم پر جادو کیا گیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آیت کی تفسیر یہی ہے، بلکہ صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خلا میں سب سے پہلے خلا نورت کے الفاظ وہی تھے جو قرآن نے فرمائے ہیں۔ ہیڈنگ مادہ اولین ارشاد الہی ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ ریفرنس سورہ ہود کی آیت نمبر 7۔ عرش خدا کا حاکمیت، تدبیریت کے معنوں میں لیا جانا ہی آیت کے سیاق و سباق سے مناسبت رکھتا ہے۔ یوں عرش خداوندی کے پانی پر ہونے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کے وقت جب اللہ آسمانوں اور زمین کو بنا رہا تھا تو اس وقت اس کی حاکمیت اور سلطنت پانی پر تھی۔ حضرت علی علیہ السلام سے ایک موقع پر سوال کیا گیا کہ عرش الہی کتنی مدت پانی پر رہا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر کرۂ ارض مشرق سے مغرب تک اور زمین سے آسمان تک رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور پھر تیری ناتوانی کے باوجود تجھے یہ حکم ملے کہ ان دانوں کو ایک ایک کر کے مشرق سے مغرب تک لے جاؤ، تو ان دانوں کو ختم کرنے پر جو وقت صرف ہوگا وہ 70 اجزاء میں سے 10 اجزاء کا چوتھائی اس مدت کا یعنی 28واں حصہ ہوگا، جو مدت آسمان اور زمین کی خلقت سے پہلے عرش خدا کو پانی پر گزری۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا، میں نے تو تمہارے لیے صرف ایک مثال پیش کی ہے۔ ریفرنس ہے البرہان فی تفسیر القرآن للبحرانی 4 کا صفحہ نمبر 80، اور اس کے علاوہ بحار الانوار جلد 10 کا صفحہ نمبر 128 میں مختلف عبارت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وہ مادہ خلق فرمایا جس سے تمام چیزیں وجود میں آئیں، اور وہ پانی ہے جس سے سب چیزوں کو خلق فرمایا۔ اس طرح ہر چیز کی تخلیق پانی سے ہوئی، اور پانی کسی چیز سے خلق نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے نطفہ امشاج، الف میم شین الف اور جیم، اور یہ ہم صفحہ نمبر 88 تک پہنچ چکے ہیں۔ صلب پدر سے رحم مادر کی طرف مادہ منویہ کا سفر خدا شناسی اور خود شناسی کے لیے حیرت انگیز درس ہے۔ یہ امانت عظمیٰ جب صلب پدر سے آمادہ سفر ہوتی ہے تو مختلف غدود کو بڑی تیزی سے یہ پیغام ملتا ہے کہ راستے کو پیشاب کی عفونت وغیرہ کے مضر اثرات سے پاک کیا جائے۔ چنانچہ غدود اپنے چھڑکاؤ کے ذریعے آنے واحد میں تمام راستوں کی صفائی کر دیتے ہیں تاکہ یہ امانت صحیح طور پر اور سلامتی کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ کروڑوں جرثوموں پر مشتمل یہ جماعت رحم میں موجود تخم کے پاس جانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ان جرثوموں کو معلوم ہے کہ تخم رحم کی آخری سرے پر ایک نلی میں موجود ہے اور ان کا انتظار کر رہا ہے۔ ادھر یہ تخم بھی اپنے تخم دان سے نکل کر اس نلی تک ایک سفر کر کے پہنچ جاتا ہے۔ جرثومے اور تخم دونوں کو معلوم ہے کہ یہ نلی ہی ان کا عجلہ عروسی ہے۔ تخم کو خلیات کی ایک جماعت کی محافظت میں عجلہ عروسی میں پہنچایا جاتا ہے۔ جرثوموں کی ایک معتدبہ تعداد
تخم کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہونے کی امید میں تخم میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ تخم میں داخل ہونے کے لیے تیز دھار سر کی ضرورت ہے، چنانچہ ایک جرثومہ اپنی نوک سر کے ذریعے تخم میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اسی وقت دیگر تمام ناکام جرثوموں کا داخلہ ممنوع قرار پاتا ہے اور انہیں باہر دھکیل دیا جاتا ہے۔ تخم کامیاب جرثومے کو خوش آمدید کہتا ہے اور اس کے ساتھ شادی رچاتا ہے اور اسے اپنے دل میں جگہ دیتا ہے۔ واضح رہے، انسان کے جسم میں موجود جسمانی خلیے کا مرکز 46 کروموزومز پر مشتمل ہوتا ہے، جو ایک مستقل سیل ہے، لیکن جنسی خلیے کے مرکزے میں 23 کروموزومز ہوتے ہیں جو جسمانی خلیے کا نصف ہے۔ چنانچہ انسانی تخلیق کے لیے ایک مستقل سیل یعنی نطفہ تشکیل دینے کے لیے مرد و زن میں سے ہر ایک 23 کروموزوم فراہم کرتے ہیں، جس سے ایک مستقل سیل باصطلاح قرآن نطفہ امشاج یعنی مخلوط نطفہ وجود میں آتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انسان کی آیت نمبر 2، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ترجمہ، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا کہ اسے آزمائیں، بس ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ ہیڈنگ، عفت و پاک دامنی۔ جب ایک جرثومہ تخم میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ دونوں رشتہ ازواج میں منسلک ہو جاتے ہیں تو تخم کی پاک دامنی اور عفت دیکھیے کہ وہ کسی اور جرثومے کے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتا اور دوسرے کروڑوں خواستگاروں پر اپنی جاذبیت کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ امشاج کا لفظ جمع ہے اور اس کا مفرد مشج میم شین اور جیم ہے۔ نطفہ امشاج میں نطفہ موصوف اور امشاج صفت ہے۔ امشاج جمع ہونے کی صورت میں نطفہ کو بھی جمع مان لینا پڑے گا، کیونکہ عربی گرامر کے تحت مفرد کی صفت مفرد اور جمع کی صفت جمع ہی آتی ہے۔ نطفہ اس حالت کو کہتے ہیں جس میں 23 پدرانہ اور 23 مادرانہ کروموزوم کا ملاپ اور اخلاط ہو، لہٰذا جدید ترین نظریہ اس آیت کے ساتھ صحیح مطابقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے مضغہ غیر مخلقہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغۃ مخلقہ وغیر مخلقہ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمی۔ ترجمہ، اے لوگوں، اگر تمہیں موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں شبہ ہے تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی تخلیق شدہ اور غیر تخلیق شدہ بوٹی سے، تاکہ ہم اس حقیقت کو تم پر واضح کریں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک مقررہ وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ ریفرنس ہے سورہ حج آیت نمبر 5۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 14۔ ترجمہ، پھر ہم نے لوتھڑے کو بوٹی کی شکل دی، پھر ہم نے بوٹی سے ہڈیاں بنا دیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ بس بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین خالق ہے۔
مندرجہ والا آیات کے مطابق انسان کے مراحل تخلیق یہ ہیں: نمبر 1 تراب یعنی من تراب، نمبر 2 نطفہ امشاج من نطفۃ امشاج، نمبر 3 لوتھڑا یعنی چمٹنے والا من علقہ، نمبر 4 بوٹی من مضغہ یا من مضغۃ، نمبر 5 ہڈی فخلقنا المضغۃ عظاما، نمبر 6 گوشت فکسونا العظام لحما، نمبر 7 خلق آخر یعنی ثم انشأناہ خلقا آخر۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے مضغہ مخلقہ۔ مفسرین مترجمین نے مخلقۃ کا ترجمہ پوری اور غیر مخلقۃ کا ترجمہ ادھوری کیا ہے، جو بظاہر درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ مخلقۃ اور غیر مخلقۃ از مضغۃ کی صفت ہے جس سے انسان خلق ہوتا ہے، یعنی میم، ضاد، غین اور گولتا۔ ادھوری سے تو خلق نہیں ہوا تھا۔ جدید نظریات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مضغہ کی 2 ذمہ داریاں ہیں، ایک تو بچے کی تخلیق اور دوسرا اس کی حفاظت۔ مضغہ مخلقہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچے کے اعضاء بنائے، جبکہ مضغہ غیر مخلقہ کا کام یہ ہے کہ وہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس کے لیے غذا کا انتظام کرے۔ چنانچہ ظلمات ثلاث میں بند اس نازک مخلوق کے لیے 6 جہت سے غذا باہم پہنچائی جاتی ہے۔ مضغہ یا مضغۃ کے وسط میں ایک خاص شے ہوتی ہے جس نے آئندہ دماغ اور حرام مغز بننا ہوتا ہے، اور اس کے پہلو میں چند قطعے ہوتے ہیں جن سے ریڑھ کی ہڈی تشکیل پاتی ہے، پھر پوری جسم کی ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ان پر گوشت کا لبادہ چڑھایا جاتا ہے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ یعنی صفحہ نمبر 90 تک اس ریڈنگ کو کرنے کے بعد ہم اس مین ہیڈنگ کو بھی مکمل کر چکے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔